ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم جو تلنگانہ ہائی کورٹ کے قریب میں ہے، اسٹیڈیم کے وسیع گراؤنڈ میں، قلی قطب شاہ اسٹیڈیم کے وسیع گراؤنڈ میں عظیم الشان طور پر بڑے پیمانے پر مرکزی جلسے شب قدر منایا جا رہا ہے۔ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی 6 اپریل بروز ہفتہ ہوگا، اور اس جلسے سے ہندوستان کے مایہ ناز مقرر اور علماء کرام شرکت کر رہے ہیں جو بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، اور ان میں نمایاں ہے سید نورانی میاں اشرفی الجیلانی صاحب، ان کی آمد ہو رہی ہے، یہ خطاب کریں گے، اور ساتھ میں مفتی محمد حماد رضا صاحب مراد آبادی، ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، اور ان کے ساتھ میں ایک نوجوان مقرر جو سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہے، تحصیل جیلانی صاحب کا بھی خطاب ہوگا، اور شیر بنگال محمد شمی مزمہ صاحب کا بھی اس میں خطاب ہوگا، اور ان کی خصوصی دعا ہوگی، اور ان کے فرزند محترم بالغ مزمہ صاحب کا بھی اس میں خطاب ہوگا جو جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جامعہ ازہر سے فارغ ہیں۔ اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کی رات جو ہمارے لیے ایک عظیم رات ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور 27 کی شب ہے، شب قدر کا موقع ہے، اس موقع پر آپ ایک جگہ جمع ہونا اور علماء کرام کو سننا بھی ایک عبادت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موقع پر خصوصی دعا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ شب قدر کے روز جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، اور فلسطین کے حالات سے بھی ہم لوگ واقف ہیں، اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ تو میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے، عامة المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ 6 تاریخ کو بروز ہفتہ جو قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں مرکزی جلسے شب قدر ہے اس میں شرکت کریں، کیونکہ اب کوئی گراؤنڈ کے جلسے نہیں رہے۔ حیدرآباد میں واحد جلسہ ہو رہا ہے، وہ کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے، اور شب برات میں بھی اور شب معراج میں بھی اور کوئی باقی نہیں رہا، کوئی جلسہ حیدرآباد میں نہیں ہوتا ہے سوائے کل ہند بزم رحمت عالم کا جلسہ جو قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پہ ہوتا ہے، وہی جلسے اب باقی رہ گئے ہیں، اور جلسے شب قدر بھی کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے منایا جانے والا واحد جلسہ ہے اس روز، اس کے سوا اور کوئی جلسہ شہر میں نہیں ہے۔ کل ہند بزم رحمت عالم کے اس جلسے شب قدر سے آپ لوگ شرکت کرتے ہوئے اس کو کامیاب بنائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ سب یہ کل ہند 15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تقریباً 15 سال سے متحرک ہے، اور اس کا جو مقصد ہے دین کی صحیح اشاعت کرنا، اور قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہمارے نوجوان نسل کو ان کی رہبری کرنا اس کا مقصد ہے۔ سب یہ جلسوں کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیے، سال میں جو بڑے جلسے ہوتے ہیں شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ تینوں جلسے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں، اور ایک جلسہ ہوتا ہے یاد حسین جلسہ، یہ عیدی بازار میں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سال میں ہم لوگ ایک رحمت عالم پیس ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ کو ہم انٹروڈیوس کرے ہیں۔ یہ ایوارڈ ایک ایسے غیر مسلم کو دیا جاتا ہے جو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی جو اسلام کی بقا کے لیے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہوئے معاشرے میں کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ہم لوگ راجو شرما جو قرآن مجید کو مراٹھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیے تھے ان کو دیے، اور رام پنیانی صاحب کو ہم یہ دیے ہیں، اور ایسے کئی شخصیات ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے طرف ہمدردی رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم بلا کے ہر سال رحمت عالم پیس ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ دیتے ہیں، اور ہماری ایک تحریک ہے کہ ہم لوگ مسلم نوجوان بچے اور بچیوں کو خود مختار بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو ڈیفرنٹ ٹریڈس میں ان کو ٹریننگ دیتے ہوئے وہ لوگ خود روزگار بنانے کے لیے جو ہم لوگ اقدامات کر سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا شب قدر کے بعد اب شب قدر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اب جو اگلا پروگرام رہے گا وہ یاد حسین کے نام سے رہے گا، اور یاد حسین کے جلسے کے بعد میلاد النبی کے روز ہم لوگ یہ رحمت عالم پیس ایوارڈ دیتے ہیں۔ یہ 2 پروگرام یہ سال میں ہونے والے ہیں۔